پاکستان اور نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں مد مقابل ماؤنٹ مونگنوئی میں پاکستان کی دعوت پر نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری. گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث میچ تاخیر سے شروع ہونے پر 42 اوورز تک محدود. دونوں ٹیموں میں ایک تبدیلی. قومی ٹیم میں حارث رؤف کی جگہ نسیم شاہ پلینگ 11 میں شامل. نیوزی لینڈ کے بیٹر ٹیم سائفرٹ سمتھ کی جگہ ٹیم میں شامل. 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. اور کراچی حسن آباد میں گتا فیکٹری میں لگی آگ پھر بھڑک اٹھی. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کولنگ کے عمل کے دوران عمارت کی تیسری منزل پر آگ دوبارہ بھڑکی. آگ بجھانے کے دوران زخمی ہونے والا ریسکیو اہلکار دم توڑ گیا. ریسکیو اہلکار بلال فائر فائٹنگ کے دوران آہنی راڈ لگنے سے زخمی ہوا. 24 سالہ بلال تنولی سیٹلائٹ اسٹیشن M9 میں تعینات تھا. آج چھٹی پر تھا. ایمرجنسی صورتحال دیکھ کر ریسکیو عمل میں حصہ لینے پہنچا تھا. میرا مطالبہ ہے سندھ کے عوام کا آواز سنو. ہر وہ پالیسی جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو وہ واپس لیا جائے. عوام کا مطالبہ ہے نیا کنال نامنظور ہے. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. دریائے سندھ سے نئی نہریں نامنظور. بلاول بھٹو کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ. کہا نہروں کے معاملے پر پی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, حکومت کے ساتھ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارے دریائے سندھ کو بچانا ہے. بھارت جو پانی روک رہا ہے میں اس کا مقابلہ عالمی سطح پر کر کے آیا ہوں. سب سے پہلے ہم نے نہروں کے معاملے پر اعتراض اٹھایا. صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا تھا کہ نہروں پر حکومت کا یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں. پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. بین الاقوامی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں. ایسے وقت میں حکومت اور وزیر اعظم کا کردار اہم ہوتا ہے. ہم ساتھ دیں گے. صوبے کو وفاق کو صوبے سے لڑانے کی سازش ناکام بنائیں گے. چاروں بھائی ایک ہو جائیں تو دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. معاشی ترقی بھی ممکن ہے. جو پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بلاول اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. بلاول بھٹو کا حیدرآباد سے پاکستان کھپے جلسوں کے آغاز کا اعلان. 18 اپریل کو حیدرآباد میں پنڈال سجے گا. پاکستان میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کور کمانڈرز کانفرنس میں گفتگو. کہا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں سے دہشت گردی کی فنڈنگ ہوتی ہے. غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومتی ہدایات پر ادارے تعاون کو یقینی بنائیں. آرمی چیف کا بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے تربیت کو یقینی بنانے پر بھی زور. فورم کا ہر قیمت پر دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اعادہ. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے طاقت سے نمٹا جائے گا. کسی کو بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے. ایسے عناصر کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. ریاستی ادارے آئین کے تحت قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے. کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. فورم کے LOC پر بھارتی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خدشات. غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی بھی مذمت. شرکاء کا مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان کو خراج عقیدت. ہتھیار اٹھانے والوں سے نمٹنے کی پالیسی ٹھیک نہیں. دیکھنا ہوگا ہمارے لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, انہیں اون کرنا ہوگا. ہمارے پاس دہشت گردی کا حل موجود ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حکومتی پالیسی کی مخالفت کر دی. کہا افغان مہاجرین کو ایسے ہی سرحد پر نہیں پھینک سکتے. جب تک افغان حکومت لینے کو تیار نہیں ہوتی مہاجرین نہیں بھیجیں گے. خیبر پختونخوا حکومت کسی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں بھیجے گی. کہا افغانستان کے ساتھ مذاکرات سے ہی آگے بڑھنا ہوگا. بولے بانی نے مذاکرات کا نہیں کہا, میں ذاتی حیثیت میں کوشش کر رہا ہوں. بانی PTI کبھی ڈیل نہیں کریں گے. میں ان کی جنگ لڑ رہا ہوں. مجھ سے جو ہوگا کروں گا. اسد قیصر کا وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے بیانوں کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا قیادت وزیر اعلیٰ کے بیان کی مکمل تحقیقات کرے. گنڈاپور کے بیانات پر بانی کا موقف سامنے لایا جائے. گنڈاپور کی توجہ بانی اور ساتھیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے. صدر اور بلاول بھٹو نے کہہ دیا نئی نہروں کو سپورٹ نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت گر جائے.
کیا ہم ان کے کہنے پر چلیں گے؟ ہم تو منصوبہ رکوائیں گے۔ آئین کہتا ہے جب تک تمام صوبے متفق نہ ہوں پانی کا کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا۔ ایسا کسی کے کہنے پر ڈبو رہا ہے۔ جن بیساکھیوں پر یہ منصوبہ بنایا گیا وہ گر گئیں۔ صدر نے کسی اسمبلی پر دستخط کیے، نہ منظوری دی۔ صدر کے پاس کسی کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا۔ کبھی بھی آپ کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ پرائیویٹائزیشن اس وقت آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی فل سکیل کے اوپر آن ہے۔ لیسکو، میپکو اور ہزیکو بھی ہمارا ہدف ہے۔ آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، کسی کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی سب سے پہلے نجکاری ہوگی۔ لیسکو، میپکو، ہیسکو کی نجکاری بھی ہدف ہے۔ تمام 4 کروڑ میٹرز کی آٹومیشن جون تک فائنل ہو جائے گی۔ 3 سے 4 سال میں پورے سسٹم کو شفاف کر لیں گے۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ مختلف ایڈجسٹمنٹ سے ₹5.03 فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا۔ ایم نے بجلی کی قیمت کم کرانے کو اپنا کارنامہ قرار دیا۔ فاروق ستار نے کہا جماعت اسلامی کو ہر چیز میں کودنے کا شوق ہے۔ بجلی کا مسئلہ حل کرانے میں ایم کا بڑا کردار ہے۔ امید ہے بجلی ₹6 یونٹ مزید سستی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ایم تو اس حکومت سے کسی مطالبے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اسے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتی ہے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ہے۔ IPPs کے ایشو کو جماعت اسلامی نے ہی ٹیک اپ کیا، حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ امیر جماعت اسلامی نے IPPs کے فورنزک آڈٹ کا بھی مطالبہ کر دیا۔ FIA کا سائبر ونگ ختم، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فعال۔ FIA سائبر ونگ کا تمام عملہ اب NCCIA کے ماتحت کام کرے گا۔ FIA سائبر ونگ کے مقدمے NCCIA کو منتقل۔ پولیس گریڈ 20 کے افسر وقار الدین سید DG نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ IG موٹر ویز راجہ رفعت مختار کو DG FIA مقرر کر دیا گیا۔ عالمی معاشی جنگ میں چین کا جوابی وار، امریکہ پر 34% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 16 کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی اور دیگر اشیاء کی برآمدات پر پابندی لگ گئی۔ 11 امریکی کمپنیاں ناقابل اعتبار قرار، کارروائی کا عندیہ بھی دیا۔ 7 اہم معدنیات کو بھی ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ امریکی الیکٹرانک کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کے ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق بیجنگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بجائے سخت جواب دے گا۔ امریکہ چین پر 54% ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ کراچی میں PSL کی رونقیں لگنا شروع، نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن، ٹائمر نصب۔ PCB کا سیزن 10 میں ٹیکنالوجی لانے کا اعلان، بالر کا پاؤں لائن سے آگے جانے پر ٹیکنالوجی از خود نو بال کی نشاندہی کر دے گی۔ لائیو اوور ریٹ کی کیلکولیشن بھی خود ہوگی۔ میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 6 دن رہ گئے۔